اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بس کرتے ہیں اللہ اکبر السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اس انداز میں نہیں ہو سکی. پنجاب میں تو گورنر بھی اپنا، چیف منسٹر بھی اپنا، سب کچھ اپنا، تو کیا آگے جا کے ہوگا. لیکن آغاز جو ہے وہ جو سٹوری ہے جس میں خواتین کی جنازے میں شرکت کے حوالے سے جو بات ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے. جہاں تک آسما کا تعلق ہے، میری معلومات کے تحت وہ قادیانی، نہ وہ خود قادیانی ہے نہ اس کا شوہر قادیانی ہے. اور میرا یہ کام نہیں ہے کہ میں مسلمانوں کو قادیانی بناتا پھروں. ایک آدمی میرے سامنے کہتا ہے میں قادیانی نہیں ہوں، میرے پاس کوئی ذرائع نہیں ہے کہ میں اس کا دل چیر کے دیکھوں اور اس کی اندر جھانک کے دیکھوں کہ وہ قادیانی ہے اور اسے مسلمانوں کو قادیانی بناتا رہوں. میرا یہ کام نہیں. جہاں تک وہ کوئی نعیم صاحب ہے، کون ہے میں نہیں جانتا انہیں. میں تو اتنا ہی بات کروں گا، ہو از شی. میرے نزدیک ان کسی مولوی ملا مولانا کی کوئی اہمیت نہیں. میں خود اپنے قرآن و حدیث خود پڑھتا ہوں، اس پر عمل کرتا ہوں، اور جو میں نے کیا بالکل ٹھیک کیا اور میں اس پر قائم ہوں. ٹھیک ہے. اچھا، ہمیں جوائن جہاں کیا تک عورتوں کے آگے کھڑے ہونے کا تعلق ہے، جس وقت میں جنازہ پڑھا رہا تھا اس وقت کوئی عورت وہاں نہیں تھی. وہ لوگ پیچھے کھڑی تھی یا سائڈ میں کھڑی ہوئی تھی. میں نے خود ان سب کو ہٹایا تھا. جی ٹھیک ہے. اچھا، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے. ابتسام الہی ظہیر صاحب نے ہمیں ٹیلی فون پر وہ ہمارے ساتھ ہیں. ابتسام صاحب، آپ میری آواز سن رہے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. جی سن رہا ہوں. جی ابتسام صاحب، آپ نے سنا حافظ حسین احمد صاحب کو بھی اور جناب سید حیدر فاروق مودودی صاحب کو بھی، تو آپ کیا کہیں گے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر میں نے خواتین کو ہٹا دیا، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کوئی قادیانی کے حوالے سے بھی کچھ نہیں بات. آپ کیا کہتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ بندہ اپنی بات کے اوپر جو ہے نا، جو بھی بات کرے اس کو دلیل کی بنیاد پہ کرنا چاہیے. واقعی ان کا اختیار نہیں کسی مسلمان کو قادیانی کہنے کا، قادیانی کو مسلمان کہنے کا. لیکن ان کا اس بات کا بھی کوئی اختیار نہیں کہ ایک بندہ خود ہی اپنے بارے میں بات کرتا ہو کہ میرا مذہب کوئی نہیں، تو پھر اس کو کسی مذہب سے منسلک کرنے کا بھی کسی کا کوئی اختیار نہیں ہوتا. میں کوئی آسما جہانی صاحب کے اوپر سے تنقید نہیں کر رہا، لیکن ریکارڈ کی درستگی کے لیے یہ بات جو ہے بالکل ویڈیو میں موجود ہے. تو میں خود اپنے بارے میں یہ بات کہی تھی کہ میں سیکولر ہوں اور میرا کوئی مذہب نہیں. ایک بندہ خود اپنے آپ کو مذہب سے جو اٹیچ نہیں کرتا تو ہم کس طرح زبردست اس کو مذہب سے اٹیچ کر سکتے ہیں. باقی وہی بات جنازے کی، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں جنازے کی ویڈیو یا موجود ہے. ہر بندے نے دیکھا ہے کہ عورتوں نے مردوں کے کندھے کا کندھا ملایا ہوا تھا. عورتوں کے جنازے کے بارے میں ائمہ ثلاثہ کا جو موقف ہے، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کہ وہ مسجد کے اندر جنازہ ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جنازہ مسجد میں نہیں ہوتا، اس لیے وہ عورتوں کے جنازے میں شمولیت کو جو ہے وہ درست نہیں سمجھتے. لیکن مسجد کے اندر عورت کا جنازہ بالکل مردوں کا مخلوط نہیں ہوتا، وہ بالکل ان کی صفیں مردوں کی صفوں سے الگ ہوتی ہیں. جہاں تک تعلق ہے اس بات کا، کھلے میدان میں عورت اور مرد شانے کا شانہ ملا کے کھڑے ہوں، تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ بات بالکل خلاف شریعت ہے. حیدر فاروق مودودی صاحب جو بھی اس مسئلے میں کہ انہوں نے قرآن و سنت کا درست کیا ہے. قرآن و سنت ہماری مرضی کا پابند نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی مرضی کے مطابق ہمیں اپنی مرضی قرآن و سنت کے مطابق کرنی چاہیے. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ عام طور پہ جب کوئی بندہ دنیا میں رخصت ہو جاتا ہے تو ہم دردی کی بنیاد پہ کئی باتیں کی جاتی ہیں، لیکن کچھ عرصہ گزرنے کے بعد حقائق واضح ہو جاتے ہیں. تو میں یہ بات سمجھتا ہوں آپ سمپتی کریں یا ان سے ادارے ہمدردی کریں یا آپ ان کے ساتھ اپنی رفاقت کا حق نبھائیں، لیکن جو ان کے ویوز اور افکار سے مدد کے بارے میں، تو عمر سالوں کے قوانین کے بارے میں، دیگر امور کے بارے میں سمجھتا ہوں ایسی باتیں جو طریح حقائق ہیں اور ان کو جو ہے نا ان سے روگردانی کرنا، صرف نظر کرنا بہرحال ممکن نہیں ہے. اہل بنگال کے بارے میں کی آراء کیا تھی، پاکستان کے اداروں کے بارے میں کی آراء کیا تھی، یہ بھی طریح حقائق ہیں. اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بندہ اپنے آپ کو مدد سے بھی سونگ کرتا ہے تو ہمیں زبردستی اس کو مدد کے ساتھ نفی کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
حیدر فاروق مودودی صاحب، آپ نے فرمایا کہ میں نے خود کچھ خواتین کو ہٹایا، تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ خواتین کو جنازے میں نہیں آنا چاہیے اس طرح فرنٹ رو میں، اور جو غائبانہ نماز جنازہ میں بھی جو خواتین کی شمولیت تھی، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے، اس کو رکنا چاہیے؟ نہیں، کیا نہیں، میں آپ سے نہیں، بالکل غلط نہیں ہے، میں کبھی نہیں، میں تو یہ بلکہ دوسرا یہ تیسرا جنازہ ہے جس میں عورتیں پیچھے کھڑی ہوئی ہیں، بلکہ میں نے خود اجازت دی ہے، میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا کھڑی ہونا چاہتا ہوں، میں نے کہا کھڑی ہو، تم بھی پیچھے پڑو، کہاں وہ مانعت ہے؟ اور اس سلسلے میں مجھے کسی مولوی ملا مولانا کی رائے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ میرے نزدیک ان کی کوئی اہمیت ہے۔ ٹھیک، ابتسام الہی ظہیر صاحب، مجھے بریک پر جانا ہے، لیکن آپ نے بات سنی، مختصراً اگر آپ مجھے اس کا جواب دے سکیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا خود خواتین پیچھے پڑتی ہیں اور کوئی اس میں ممانعت نہیں ہے، وہ تو یہ کہتے ہیں۔ جو میں نے کیا ہے بالکل صحیح سمجھ کے کیا ہے اور اس پر قائم ہو۔ جی ابتسام الہی ظہیر صاحب، پردہ بنانے کی کہاں گئی ہے؟ درمیان رکاوٹ تھی کوئی؟ درمیان پردے کا انتظام تھا اور عورتوں نے کوئی پردہ کیا ہوا تھا، عورتیں مردوں کے بعد چھانے سے چھانا ملائی کھڑی تھی کہ نہیں تھی کھڑی؟ اگر آپ سمجھتے آپ نے درست کیا تو آپ نے میراتھن دوڑ کو بھی درست قرار دیا، آپ نے کئی علماء نے درست قرار دیا، آپ کہیں تم ملا ملانے اہمیت نہیں ہے، نہ قرآن و سنت کی جو تعبیر آپ اپنی مرضی کر رہے ہیں وہ آپ کی مرضی ہے، لیکن حقائق سے تو کم از کم اپنا چہرہ عام ہو رہے ہیں، جو حقائق ہے ان کو تو اعتراف کریں، ان کا بات جو غلط ہوئی ہے تو کہیں غلط ہے۔ جی ہاں بالکل صحیح قرار دیا اور آئندہ بھی کروں گا۔ جی ہاں، تو کریں، نارے پہلے کیا آپ کی اپنی مرضی ہے، آپ کی تعبیر ہی جاتی ہے، جب آپ کی تعبیر ہی اپنی ہے تو آپ نے اپنی مرضی کرنی ہی کرنی ہے۔ جی ہاں کیا ہے، صحیح سمجھ کے کیا اور آئندہ بھی کروں گا۔ اور آپ ہمارے پہلے کیا آپ نے میراتھن دوڑ بھی ٹھیک ہے، آپ نے مردوں کی دوڑ بھی ٹھیک ہے، مردوں کو کتے پھرنا بھی ٹھیک ہے، ہر بات آپ کی آپ اپنی اتنا مرضی نہیں ہے جانتے جتنا میں اسے جانتا تھا۔ جی ہاں، تو ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا۔ ناظرین، یہاں پر مجھے ایک چھوٹا سا وقفہ